السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، جاءوا بالافک بڑا بہتان لائے، عصبۃ ایک جماعت، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ تم مجھ سے گمان نہ کرو، شرن برا، لکم اپنے لیے، بل ہوا بلکہ وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، لکل امرئ منہم ہر آدمی کے لیے ان میں سے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ سے، والذی اور وہ جس نے، تولا اٹھایا، کبرہ بڑا اس کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عزیز طلباء، تمام مفسرین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طوفان کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ قرآن کریم نے اس کو واقعہ افک کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ لفظ افک کے معنی ہوتے ہیں بات کو الٹ دینا۔ تو اس واقعہ کے طرف میں نے شروع صورت میں اشارہ کر دیا تھا کہ کچھ سچے مسلمان بھی بدگمانی کا شکار ہو گئے، کچھ منافقین کی بات کرنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگی تہمت کو سے برات کیسے ظاہر فرمائی، وہ قرآن پاک سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ماہ تک یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر اپنی برات ظاہر کرتی رہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے، لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے، اور ان کو خوف یہ تھا کہ وہی کہیں اس کے خلاف نہ آ جائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کرتے تو یہ خطرہ ہوتا کہ نامعلوم آسمان سے اللہ کا کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک ٹل نہیں سکے گا۔ جو میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک حد تک امید ہو جاتی۔ بہرحال عزیز طلباء، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمودار ہوئے، اور دست مبارک سے جبین منور کے پسینہ کو صاف کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ ابشری یا عائشہ، عائشہ تم کو بشارت ہو، فقد انزل اللہ براءتکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات نازل کر دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی، یعنی یہ پورا رکوع جو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا کہ اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں سوائے اللہ کے جس نے میری برات نازل کی ہے اور کسی کا شکر نہ کروں گی۔ علماء نے اس جواب کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صدمہ جانکاہ کے عالم میں جب قرآن کریم کی 10 آیتیں آپ کی کمال برات اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئیں
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے نظر ہی اٹھ گئی، ورنہ یہ انعام یزدانی اور آسمان کی وحی یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے وسیلہ اور طفیل ہی سے تو تھی۔ دراصل یہ ایک ناز تھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو منافقین کو اپنے منہ کی کھانا پڑی۔ اس کے بعد بتلایا کہ جس شخص نے اس فتنے میں جس قدر حصہ لیا اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے وہ سنا، ظن المؤمنون گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنوں کے بارے میں، خیرا نیک، وقالوا اور انہوں نے کہا، ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا، لولا جاؤ کیوں نہ وہ لائے، علیہ اس پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذ لم یأتوا پس جب وہ نہ لائے، بالشہداء گواہ، فاولئک عند اللہ تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، لمسکم ضرور تم پر پڑتا، فیما افضتم اس میں جو تم پڑے، فیہ عذاب عظیم اس میں عذاب بڑا، اذ تلقونہ جب تم لاتے تھے اسے، بالسنتکم اپنی زبانوں پر، وتقولون بافواہکم اور تم کہتے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم جو نہیں تمہیں اس کا کوئی علم، وتحسبونہ اور تم اسے گمان کرتے تھے، حینا ہلکی بات، وہو عند اللہ عظیم حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کے شایان شان نہیں تھے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ ام المؤمنین اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھتے، اور یہی نہیں کہ حسن ظن رکھتے بلکہ زبان سے ایسے بہتان کی تردید کر دینی چاہیے تھی۔ مزید یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اپنے کسی دیندار بھائی مسلمان کے متعلق کوئی بری بات سنے تو یقین نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ کسی دیندار مسلمان پر تہمت سن کر خاموش رہنا بھی جرم ہے، فوراً تکذیب کرنی لازم ہے۔ بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اور حقوق العباد میں سے یہ ایک اہم حق اس طرح ضائع کرنا ہے، اور بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ان بیش بہا قرآنی ہدایات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائیں۔ ولولا اذ سمعتموہ اور کیوں نہ جب تم نے وہ سنا، تم نے کہا، ما یکون نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم کہیں، بہذا ایسی بات، سبحانک کہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان ہے بہت بڑا، یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ، ان تعودوا کہ تم پھر کرو، لمثلہ ایسا کام، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں، واللہ علیم حکیم اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین ان میں جو آمنوا ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم ورحمتہ
تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور یہ کہ اللہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک آدمیوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بغیر تحقیق کے ہرگز نہیں کہنا چاہیے، برے خیالات، گندے الزامات سے دور رہنا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان قابو میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ ادب، اخلاق، عقیدہ اور تہذیب یہ سکھاتے ہیں۔ جن باتوں سے خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں جیسا کہ نفاق، رنجش، اخلاق کی بربادی، تو ان سے وہی خوب واقف ہے۔ اس کے بعد کسی مومن کی آبرو ریزی اور عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے اور دردناک عذاب کا یہ سبب ہے۔ تہمت تراشی کرنا یا غلط سن کر ایسے ہی تصدیق کر دینا یہ بھی جرم عظیم ہے۔ غیر مومن اور غیر مسلم طبقہ ہر حیلہ بہانے سے مسلمانوں میں فحش پرستی اور بے حیائی کو رواج دینا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہو علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہوتا منکم تم سے، من احد ابدا کوئی آدمی کبھی بھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل، اور قسم نہ کھائیں فضیلت والے، منکم تم میں سے، والسعۃ اور وسعت والے، ان یؤتوا کہ دیں، اولی القربی والمساکین قرابت داروں کو اور مسکینوں، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولیعفوا اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور وہ درگزر کریں، الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ بخش دے تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہا کریں۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جن اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں انہی کی پیروی کرنے کو لگ جائیں۔ ان ملعونوں کا تو کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں، تو تم جان بوجھ کر کیوں ان کے چکر میں آتے ہو؟ لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ اور مزید فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسکین، مہاجر، قرابت داروں سے سلوک منقطع نہ کرنے کی ہدایت ہے، اور عفو و درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم ہوا کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے، یہ ان کے لائق نہیں ہے کہ ایسے ہی قسمیں کھائیں۔ ان کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے اور ان کا اخلاق بلند ہونا چاہیے۔ انہیں زیبا یہی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، محتاج رشتہ داروں اور فی سبیل اللہ وطن چھوڑنے والوں کی مدد کریں۔ اگر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کو پورا کریں، یعنی ایسی قسم کو اس طریقے سے کہ اس طرح اگر کوئی غلط قسم کھائی ہے، اگر صحیح قسم کھائی تو اس کو تو پورا کیا جائے، اور اگر کوئی غلط قسم کھا بیٹھے ہیں تو اس کو پھر پورا مت کریں، اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں کی خطا سے درگزر کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا اور اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی بھولی بھالی انجان پر، المؤمناتی مومن عورتیں ہیں، لعنوا لعنت ہے ان پر، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ
یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر تحقیق کے پاک دامن مومنات جو مومن عورتیں ہیں ان پر اگر کسی نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے دین اور قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔